السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم کرے اور اس امت اور اس ملک پہ بھی اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اللہ کی پہچان، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ آف اللہ۔ تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ شروع کرتا ہوں۔ ایگزسٹنس آف اللہ یا وجود اللہ کا اس کائنات کا جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، جو ایک ہی وقت میں عیاں بھی ہے اور پراسراریت کی جو دھن میں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شے کا اپنے رب سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ تو اپنے خالق کو انسان روز ازل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو محدود علم کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر اس سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں جان پایا انسان کہ اس کا رب آخر کون ہے اور کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پہچان جو ہے وہ انسان میں دو طرح سے قائم ہے، ایک باطنی ہے اور دوسری جو ہے وہ خارجی ہے۔ خود اپنے اندر اور باہری دنیا میں جو ہے اسے ہر لمحہ جو ہے یہ احساس رہتا ہے انسان کو کہ کوئی ایسی برتر و بالا ہستی جو ہے موجود ہے، جو جس نے اسے تخلیق کیا ہے اور اسے تخلیق کر کے اس جہان میں بھیجا ہے اور بھیج کر آزمایا جا رہا ہے اسے، تو ٹیسٹ کر رہی ہے وہ تخلیق ذات اسے۔ تو باطنی دنیا میں جو ہے وجدان سے اور خارجی دنیا میں علم کی روح سے جو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ اسے کسی نے بنایا، ٹھیک ہے۔ پہلے باطن کے اندر جو انسان کی اللہ کی پہچان کی بات کرتے ہیں تو نفس اللہ کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل تو نہیں لیکن روح کی موجودگی سے نفس کو ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے۔ اس کی وجہ ایک جو ہے وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا ہے۔ جیسے پوچھا اللہ نے نا الست ربی ربکم، ٹھیک ہے، کیا مجھے جانتے ہو؟ تو جواب دیا قالوا بلا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحوں کو جب پیدا کیا، اس ٹائم بنایا، تخلیق کیا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح کی جسم کے پنجرے میں قیدی کی حیثیت سے موجودگی جو ہے نفس کے لیے ہر لمحہ وہ خطرے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ نفس انسان چونکہ ہر جو ہے صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے، تو اس لیے یہ روح سے خائف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیام میں جو ہے وہ دو تلواریں رہ نہیں سکتی۔ ہر ساتھ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے اور اسے جو ہے الجھن میں ڈالے رکھے۔ یہ انسان کے اندر جو نفس ہے، ہر انسان کے اندر کے نفس کی یہ جو ہے کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری انسانیت کو یا انسان کو ایک ہی نفس پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ ہے یا کور سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کے لیے، تو یہ جھوٹا ساری زندگی جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے انسان سے کہ اور انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ اس کو جتنا خوف باہری جسمانی موت سے ہوتا ہے، اس سے کئی زیادہ خوف زدہ جو ہے اس کی اندرونی موت بھی ہوتی ہے۔ روح کی آزادی جو ہوتا ہے وہ نفس کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وجدان سے انسان کو احساس ہے تو کہ کوئی خالق ہے۔ باہر کی ہر بات انسان کو خود اللہ پاک نے بتائی ہے۔ اگر اللہ آسمانی کتابیں نہ بھیجتا تو انسان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ
کہ وہ باطن کے اس وجدان کو اللہ کا نام بھی دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا یہ ایک نظریہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کس خدا کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے تصور کو جاننے کی کوشش کی جائے تو ہزاروں لاکھوں کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو تصور خدا یا اللہ کا جو تصور کا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد چونکہ صرف اس بیان کے موضوع پہ جو نفس کے علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، اس لیے یہ واضح کر رہا ہوں کہ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ پاک کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس نے ہمیں یہاں بھیجا۔ یہ مسلمانوں کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے اور آپ کا اور ہم سب کا رب کا تصور ہے۔ تو بے شک رب سب کا ایک ہی ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں چونکہ مختلف تصورات میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں لوگ، یا جو دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، اس لیے میں یہاں صرف اللہ کے تصور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کے خیال میں ایک رب ہے، یہی اس کے رب کا تصور ہے، جس سے یہ دعا مانگتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کے سامنے چیختا چلاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ ذہن کے اس تصور کے علاوہ انسان کے پاس اپنے رب کی کوئی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور ہے، امیج ہے، چہرہ ہے، اس کے خد و خال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دس امیج از امیج لیس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس چہرے کے کوئی خد و خال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تصور میں خدا کا کوئی عکس اس لیے نہیں ہے کہ نفس کے پاس خدا کے جو اللہ کے تصور کا وہ خد و خال کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث سے آیا جو بھی آیا ہے، جو بھی علم ہمیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ ذہن کبھی ایسی چیز کا خاکہ جو ہے وہ بنا نہیں سکتا جسے اس نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نفس انسانی میں موجود اپنے اس تصور کے بارے میں، اس رب کے بارے میں سورہ الانعام میں جو ہے فرماتا ہے، آیت 101 سے 103 تک، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، خود اپنی وہ پہچان ہمیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہایت باریک بین خبردار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی اللہ اس کا علم رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی۔ تو غور کریں اللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اس کے بندے کے خیالوں کا ایک رب ہے جسے وہ پوچھتا ہے، یہ وہ بات جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہے یہاں پہ ہمارا اس آیت میں، ٹھیک ہے، علم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا میں ہوں، ٹھیک ہے، اللہ ہوں، یہ آسمان اور زمین میں نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو اس پوری کائنات میں آج تک کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، سوائے اللہ رب العزت کے اور کون کر سکتا ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق کل نشیء کا دعویٰ جو ہے سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ طاقت کی انتہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں کائنات میں کوئی اور نہیں جو اس سب کچھ جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے بندو غور کرو کہ میں نے چونکہ ہر شے بنائی ہے، اس لیے یہ حق ہے کہ مجھے ہر شے کا علم ہو، ٹھیک۔ تو اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا راز کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہی اللہ ہے،
تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنا کنسیپٹ جو آپ کا دماغ میں بنا ہوا ہے اللہ کے بارے میں، اس کو سیدھا کرو، اپنے خیال کو میری اللہ کی ذات سے جوڑو، ٹھیک ہے۔ جو تصور تم نے اپنے ذہن میں میرا بنایا ہوا ہے اس کو میری ذات سے جوڑو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ میں کہہ رہا ہے، کس قدر جو ہے زبردست علم سے اللہ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنی پہچان تک لا رہا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا عالم ہے، علم اللہ کا ہے، اللہ بے شک جو چاہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے علم سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی شان نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے کچھ بھی کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا کنسیپٹ ہے، اللہ کو جاننے میں، اللہ کے تصور کو پختہ یا میچور کرنے میں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ جو ہے 16 سے 17 جو آیت ہے، ایک آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے کھیلتے ہوئے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے، اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کا جو اللہ کا تصور شروع میں ناپختہ یا اممیچور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اسے نفس کا علم نہیں ہوتا تو وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا ایک اصول ہے، جو اللہ کا رول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں جو ہے اسے صرف علم سے جانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتا ہوا علم ہے، یہ معرفت ہے، اللہ کے بارے میں جاننا، مزید جاننا، جانتے ہی جانا، اور اپنی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو جاننا اور پہچاننا ہی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر جو ہے 91 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا